السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین چیزیں ہیں جن پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میسیجز جو آئے ہیں میرے پاس دو تین، ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ۔ ان میں سے ایک میسیج تو یہ ہے، ایک بھائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی ایک ایسی عورت سے محبت ہو گئی ہے جو شادی شدہ ہے۔ پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا۔ یہ بہت ہی غلط، گھناؤنا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ توبہ کرو اس سے، اور جب ایسا کوئی خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ یعنی ایسی بات ہے کہ ایک شخص کی ایک امانت ہے، اور اس امانت پہ آپ نظر رکھ کے بیٹھے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، تو چیز پر بھی انسان اگر ایسا کرے تو بھی ایک گھناؤنی حرکت ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ، اسی طرح ایک خاتون ہے، انہیں ایک ایسے شخص سے محبت ہو گئی ہے جو شادی شدہ ہے۔ اگین پلیز ڈونٹ ڈو دس، don't even think about it. I mean, why? Forget about it. I mean, like, I don't know. It's just don't do it. Just don't do it. That's it. That's all I can tell you. وہ آدمی خوش ہے اپنی زندگی میں، آپ کو یک طرفہ محبت ہو گئی ہے۔ اب آپ یک طرفہ محبت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اسی طرح کا ایک تیسرا کیس بھی ہے، اور ایک چوتھا کیس بھی ہے۔ تیسرا کیس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شادی شدہ صاحب ہیں، انہیں ایک شادی شدہ عورت سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس۔ چوتھا سوال، چوتھا کیسز ہیں یہ۔ شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی، اور مرد انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے جس سے محبت ہوگی، ایک طرفہ محبت ہے۔ اور ایسے بھی کیسز ہیں کہ دو طرفہ محبتیں۔ آئی مین، گناہ کے کام چھوڑ دو، دیٹس اٹ۔ قطع تعلقی کر لو، لا تعلقی کر لو اس شخص سے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس راستے پہ چلو گے نا تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ چھوڑ دو اس کو، لیو اٹ۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ وہ میرے خیالوں میں چھا گیا ہے، فلانا، یہ وہ سب بیکار باتیں ہیں، سب نفس کی باتیں ہیں، وہ بھی نفس امارہ کی باتیں۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو یار؟ کہاں اپنی انرجیز لگا رہے ہو؟ شادی شدہ عورت ہے، اس کا اپنے خاوند کے اوپر کانسنٹریٹ کرو۔ آئی مین، اگر کسی کو اس کا شوہر وہ اٹینشن نہیں دیتا جو اس کی بنتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کہیں اور محبتیں تلاش کرتی پھرے، یا کسی اور سے اس کو محبت ہو جائے، یا کوئی بندہ اس سچویشن میں۔ آئی مین اٹس جسٹ لائک آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گو ان دا ڈیٹیلس۔ جسٹ forget about that person۔ زندگی میں اس دنیا میں 8 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں، 8 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ یہ شیطانی حملے ہیں، نفس کے حملے ہیں، ان کو فائٹ بیک کرو۔ ہوتا ہے نا جب انسان کے اوپر کوئی ایسا شخص آئے جو وہ سمجھتا ہو کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو اگنور کرتا ہے، اس کو پش اوے کرتا ہے، اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو اس کا مقصد ہوتا ہے نا اس بات کا کہ بھئی جسٹ گو اوے،
Just go away. Don't bother me. Don't give me mental stress. Because you are not welcome in my life. That's it. Just move, just go to your life. That's it. Don't bother other person. It's just like, I don't have words. I mean, اچھا ایک اور پانچواں مسئلہ جو ایک بھائی نے چینل کے اوپر بار بار کہا ہے، میں نے آج دیکھا ہے کہ سر آپ کے چینل سے کچھ مرد حضرات، آئی ڈونٹ نو، انہوں نے مجھے ابھی تک کوئی اس کے اوپر پروف نہیں بھیجا ہے. اب میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے اس پہ، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے چینل سے مرد حضرات خواتین کو آپ کے چینل پہ پریشان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو آپ بتائیں کون لوگ ہیں، تاکہ انہیں پھر چینل سے بلاک کیا جائے، انہیں بین لگایا جائے، انہیں واٹس ایپ گروپ سے کک کیا. اسی لیے میں نے واٹس ایپ چینل بنایا، اور میں نے واٹس ایپ چینل کا لنک سارے گروپس میں شیئر کیا ہے. لیکن ابھی تک شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ اسی لیے چینل بنایا ہے میں نے کہ چینل میں جو ایڈ ہو جائے نا، کوئی کسی کا نمبر نہیں دیکھ سکتا، کسی کا نام بھی نہیں آتا، تو آپ کی آئیڈینٹی بالکل ہڈن ہو جاتی ہے. اس لیے آپ واٹس ایپ چینل جوائن کریں اور گروپ چھوڑ دیں. جو بھی چیز میں گروپ میں شیئر کر رہا ہوں نا، وہی چیز میں چینل پہ، بلکہ چینل پہ میں زیادہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. کچھ اوریجنل ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہوں چینل پہ، گروپس میں نہیں کر رہا ہوں میں ویڈیوز شیئر. تو خواتین سے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ واٹس ایپ گروپس میں ہیں نا، تو اسے چھوڑ دیں، یہ چینل پہ آ جائیں. وہاں پہ سب کی آئیڈینٹی ہڈن ہے. تو ان لوگوں سے تو آپ کو یوں خلاصی مل جائے گی. دیٹس اٹ، سمپل ایز دیٹ. اور یہ جو لوگ بادر کر رہے ہیں نا خواتین کو، اسٹاپ دیٹ نان سینس. یہ ہمدردیاں جتا کے جو تم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہو نا، یہ بہت پرانی سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی ہے، جس کے اندر انسان لوپ ہولز ڈھونڈتا ہے دوسرے کی لائف میں انٹر ہونے کے لیے. ویسی ہے جیسا کہ ایک چوہا جو ہے نا، ایک دیوار میں سوراخ ڈھونڈتا ہے اس دیوار سے دوسرے پار جانے کے لیے. لیکن یہ کوئی چوہوں والی حرکتیں نہ کرو، انسانوں والی حرکتیں کرو. یہ کوئی بڑے دیندار بن جاتے ہیں، او جی مجھے بتائیں جی مسئلہ، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. بڑے ہمدرد بن جاتے ہیں، بڑے غم خوار بن جاتے ہیں، اور پیچھے چور ہوتا ہے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال آپ میں سے جو اس مسئلے میں گرفتار ہے نا، ان گلیوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو. کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کی زندگی میں. پہلے بھی آپ ان کے بغیر جی رہے تھے، اب بھی ان کے بغیر آپ جی سکتے ہو. کم آن، دوسرے کو بھی تنگ کرنا ختم کرو اور اپنے آپ پہ بھی رحم کرو. یہ عشق مشق کے لیے نہیں آئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اوپر سے ایک سوال اور، یہ کئی سوالات ہیں، میں چاہ رہا تھا ان کو الگ الگ ایڈریس کروں، لیکن سبھی ایڈریس کر لیتا ہوں. شادی کسی اور سے ہوئی بھی ہے، جنت میں کوئی اور چاہیے. عجیب لوگ ہیں. It's just like nonsense. So stop it once and for all. And that's my message for you. And concentrate on your lives. تو I hope کہ یہ انف ہے. اب آج کے بعد مجھے اس بارے میں سوالات نہیں سننے کو ملیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا کلیئرلی آپ سب کو سمجھا دیا ہے، اور اس قسم کی کوئی اوٹ پٹان حرکت بھی آپ لوگ نہیں کریں گے. اور چینل کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکتیں کوئی کرتا نظر آیا تو میں پوچھوں گا نہیں، میں بلاک کر دوں گا، بین کر دوں گا. دیٹس اٹ، سمپل ایز دیٹ. چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، دیٹس اٹ، دے ول بی بلاکڈ. میں وارننگ نہیں دوں گا. پھر مجھے پیچھے میسیجز نہ کرتے پھرنا کہ آپ نے ہماری آئی ڈی بلاک کیوں کر دی. کوئی بھی ہو، یہ پلیٹ فارم اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں. السلام علیکم.